بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شمائلہ چودھری. ہمیشہ کی طرح ہم پوڈ کاسٹ میں موجود ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن کرتے ہیں. آج بھی ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں شہید احمد سیالوی. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بہن, الحمدللہ. سر سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہربیار مری کا ایک بار پھر معصوم بلوچوں کو پنجاب کے خلاف بھڑکانے کا جو ہے وہ دعویٰ سامنے آیا اور پنجابی بلوچستان کے وسائل پر قابض ہیں. ہربیار مری کیا چاہتے ہیں اور ان کی اصلیت کیا ہے کہ وہ اس طرح کے بیان دے رہے ہیں اور لوگوں کو جو ہے وہ گمراہی کی جانب لا رہے ہیں؟ دیکھیں بیان کیا ہے, کہتا ہے کہ جو پنجابی یہاں مزدوری کرنے آ رہا ہے وہ تو ایجنٹ ہے, ایسے وہ ادھر نہ آئے, اگر آئے گا تو مار دیا جائے گا. بھائی اتنی اچھی ایجنٹی اسے مل رہی ہے کہ وہ کوئلے کی کانوں میں کام کرتا ہے اور کام کر کے جب باہر آتا ہے تو اسے مار دیا جاتا ہے. جا کے اس ایجنٹ کے ذرا گھر کا تو وزٹ کر کے آئے ہربیار صاحب کہ وہ بیچارہ کس حال میں رہ رہا ہے اور کون سے وسائل پہ قبضہ یہ مزدور کر رہا ہے جس سے آپ دشمنی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور اتنا ہی اگر درد تکلیف ہے اگر بلوچستان کی تو اس تکلیف کو آپ انجوائے کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ کی بڑی پرفضا ماحول میں بیٹھ کے. تو دس از ویری انفیئر. ان سب سے بہتر تو کم از کم وہ سرمچار ہوتے ہیں جو فیلڈ میں لڑ تو رہے ہوتے ہیں, ایسے ہی ہے. لیکن ان غریبوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ 2 وقت کی روٹی. وہ انہیں یہاں سے ملے روزگار کی صورت میں یا انڈیا کے تھرو ملے, لیکن کم از کم اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ باہر بیٹھ کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, ٹریگر کر رہے ہیں اور آپ لڑوا رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے کہ ایکسپلائٹیشن کی پالیٹکس ہے, ہر جگہ پر ایکسپلائٹیشن کی پالیٹکس ہے. جب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کا چیف منسٹر جس طریقے سے کام کر رہا ہے, وہاں کا چیف منسٹر جس طریقے سے اس نے سڑکوں کا جال بچھا دیا ہے, ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو بڑا زبردست انداز میں وہ لے کے چل رہا ہے. مطلب یہ بات میں کر رہا ہوں جو پیپلز پارٹی کا بہت بڑا ناقد ہے, جو ہمیشہ سے اینٹی پیپلز پارٹی پالیٹکس ہم لوگوں نے کی, اور اس میں سمجھتا ہوں کریڈٹ پارٹی سے زیادہ چیف منسٹر کو خود جاتا ہے, اس کی سوچ کو جاتا ہے. مطلب وہ جب بھی الیکٹ ہو گیا ہے زیادہ تر آزاد حیثیت میں ہو گیا ہے اور ایک سیلف میڈ آدمی ہے, اور پھر اس کے قبیلے کے لوگوں نے اس کے سر پہ دستار رکھی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ان لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی. جب بھی لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا انڈیا ان کی چابی مٹوڑے گا کہ بھائی تم لوگ کر کیا رہے ہو, ہم پیسہ دے رہے ہیں تم حلال ہی نہیں کر رہے. بھائی پیسہ کس طرح حلال کریں گے لوگ جب آپ کے ریاست کو بچانے کے لیے ہمارا فوجی جوان روزانہ اپنے خون سے آبیاری کر رہا ہے اس پاک دھرتی کی. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ بھئی یہ خواہ میں اپنی شہادتیں دے رہے ہیں. یہ اگر مطلب ہے کہ شہادتیں دے رہے ہیں تو اس کے کیا کہتے ہیں سلے میں کوئی امن نہیں آئے گا. امن آتا ہے تو ان کی دم پہ پاؤں آ جاتا ہے. یہ سیاست کس چیز پہ کریں گے؟ تو ان تمام لوگوں کو اپنی پالیٹکس ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو دس از ہاؤ دے تو یہ اس کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا جو ہے وہ بھنڈ مارتے رہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں, سردار اختر مینگل نے جو ہے وہ امام مزاری کے حق میں ٹویٹ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں امام بی بی نے تو گرفتاری دے دی, شی گاٹ اریسٹڈ, اور وہ ہمیشہ سے ان کے مسنگ پرسنس کی لیے آواز اٹھاتی رہی. اور اب سوال یہ بنتا ہے کہ جن لوگوں کی سیاست اس سے چمکتی تھی, جو منظور پشتین کو بلاتے تھے, جلسے اس سے کرواتے تھے, مجمع منظور کو سننے آتا تھا, مجمع مارنگ کو سننے آتا تھا, اور پھر وہ واپس چلے جاتے تھے اور ان کے نام پہ ووٹ بینک بٹورتے تھے, یا مینگل صاحب یا چکزئی صاحب یا پھر کے پی میں اے این پی. تو سب سے بڑی بینیفیشری اگر کوئی پولیٹیکل پارٹیز ہیں منظور کو سائڈ لائن کرنے میں, اور پی ٹی ایم کے 2 حصوں میں ڈیوائڈ جو ہوئی وہ کہ محسن داوڑ گروپ الگ ہو گیا اور منظور پشتین گروپ الگ ہو گیا, گل علی اسماعیل باہر چلی گئی, اس کا بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہاں اے این پی اور یہاں پی کے میپ ہے. اور مارنگ کے جیل میں جانے کا سب سے بڑا بینیفیشری اگر کوئی ہے تو وہ مینگل صاحب ہے. صرف اپنی سرداری بچانے کے لیے کہ عوام گریبان تک آ گئی تھی کہ بلوچستان کی بیٹی آپ جنہیں بولتے تھے اور جن کے نام پہ آپ پالیٹکس کرتے تھے, جن کے نام پہ آپ ساری سمپتھیز لیا کرتے تھے, ناؤ شی از ان جیل اینڈ وٹ آر یو ڈوئنگ, وٹ آر یو اپ ٹو. تو مینگل صاحب نے 4.25 دن کی ایک لانگ مارچ ٹائپ نکالی اور اینڈ پہ اے پی سی کر کے اللہ خیر سے لا, اس کے بعد نام تک نہیں لیا. اب کیونکہ لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ ایمان آپ کے لیے بولتی رہی ساری زندگی, تو آپ نے آگے سے پیچھے ہٹ گئے. تو وہ ایک خانہ پوری کرنے کے لیے جو ایک مذمتی بیان نہیں ہوتا جس طرح پوری امت مسلمہ فلسطین کے لیے مذمتی بیان دیتی ہے, تو یہ مینگل صاحب کا ایک اس طریقے کا مذمتی بیان ہے.
اور اس کے بعد یہ دوبارہ ذکر بھی نہیں کریں گے ایسے ہی. اور یہ سارے اس چیز کے بینیفیشری ہیں کیونکہ جو پالیٹکس یہ لوگ کرتے تھے ایکسپلائٹیشن کی وہ اب آ گئی تھی نوجوانوں کے ہاتھ میں. ایسے اب ادھر ان کا ووٹ بینک خراب ہو رہا تھا, نوجوان شروع ہو گئے تھے جناب ہم تو سرداری کلچر کو مانتے نہیں, آپ تو بولتے کوئی نہیں ہے, آپ لوگوں نے دستاریں بیچ دی ہیں, کبھی نواز شریف کے آگے بیچ دیتے ہیں, کبھی زرداری کے آگے بیچ دیتے ہیں, عمران آتا ہے اس کے آگے آ کے آپ بیچ دیتے ہیں, جس کی گورنمنٹ بن رہی ہوتی ہے سارے جو ہے نا وہ کوسٹر بھرتی اور جا کے ادھر پہنچ جاتے ہیں اپنے مفادات کے لیے. تو اب آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر انہوں نے 2-4 اسٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے اپنے سیاسی کیریئر کو بچانے. 2-4 اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ خاموشی اختیار کر لیں گے. بھارت کے حوالے سے بات کریں, بھارت کا فاشسٹ چہرہ تو ہمیشہ ہم سب لوگوں کے سامنے ہے, لیکن وہ مسلمانوں پر جو ہے ہمیشہ ظلم کی انتہا کرتے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ میریار بلوچ اور جتنے بھی اکاؤنٹس جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, وہ بھارتی افسر جو ہیں ان کے زیر اثر ہیں, جو کہ بلوچستان کے خلاف بھی بہت سارا بولتے ہیں اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لاتے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں, بھارت کا ریپبلک ڈے ہم نے دیکھا, یوم جمہوریہ انہوں نے 2 دن پہلے منایا, اور اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ بھارت دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہے. جو اس نے لکی رانی سرکس لگائی تھی, بائکوں کا ایک پورا بائک شو کیا تھا, یہ بائک شو ہمارے پنڈی بوائز ان سے اچھا کر لیتے. رات کو 12 سے 2:30 بجے تک آپ سڑک پہ نکل دیکھنا ہو تو یہاں آ جائیں. یہ انہوں نے پیغام دیا کہ اب ہم جنگ جوگے نہیں ہیں, اب ہم سے آپ بالی ووڈ کی موویز بنائیں یا نیٹ فلکس کے 2-4 سیزنز بنوا لیں, اب ہم جنگ جوگے نہیں رہے. تو اب یہ بیانات کی جنگ اچھی, بیانات کی جنگ دیکھیں اس پہ کوئی قربانی نہیں دینی پڑتی. ایسے ایکسپلائٹیشن کی جنگ ہمیشہ سے سستی بھی پڑتی ہے, کم نقصانات کی ہوتی ہے اور اگلے کو زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو دشمن آپ کا اپنی بیوقوفیوں سے سیکھا ہے اس نے کہ ہم لوگ بظاہر سامنے آ کے لڑیں گے تو ہم اس قوم سے لڑ رہے ہیں جس کا 101 PMA لانگ کورس سے لے کے 141 PMA لانگ کورس تک, یا ابھی تو 150 تک پہنچ گئے. ان 25 سالوں میں جتنے فوجی انڈکٹ ہوئے ہیں فوج میں, یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے کورس میٹس میں سے 20% کے یعنی 10 میں سے مطلب 2 کورس میٹ تو ہر بندے کے اس کے جنازے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہیں. اور جو وار انہوں نے لڑی BLA اور TTP کے کھاتے میں, اس میں تو انتہائی مشکل وار ہوتی تھی کہ آپ کو دشمن کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ 4-5 بندے ایک ہی قسم کے لباس میں آ رہے ہیں اور ان میں کلپریٹ کون ہے اور کون آ کے پھٹ جائے گا. تو انڈیا کے معاملے میں تو ہماری فوج بڑی خوشی گئی کہ پتہ ہے دشمن سامنے اور کون ہے, تو ہم نے تو ان کو ان کی حیثیت یاد دلائی. تو اب انڈیا اس نتیجے پہ پہنچ چکا ہے کہ اب ڈائریکٹ وار پاکستان سے نہیں کی جا سکتی, یا افغانستان کو انگیج کیا جائے گا پیسہ دے کے, کسی نہ کسی کو ساتھ یہ آگے کریں گے, یا فرقہ واریت کریں گے, یا اچھا فرقہ واریت میں بھی آپ یہ دیکھیں جتنے ایکسٹریمسٹ قسم کے ملا پیر اور ذاکر تھے نا تمام اسکول آف تھاٹس کے, وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں. میں اسکردو کی ویڈیو پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا کہ ایک بندہ تھوڑا سا فرقہ وارانہ گفتگو کر رہا تھا, تو اسی کے مجمع سے نوجوان اٹھے, انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ, یہ جمعے کا خطبہ ہے, آج کا ٹاپک آپ کا یہ تھا, آپ اس سے ہٹ گئے, تو آپ ہمیں آپس میں نہ لڑوائیں. ہم اگر فلسطین میں تباہ ہو رہے ہیں, ہم یمن میں تباہ ہو رہے ہیں, ہم لوگ لیبنان میں تباہ ہو رہے ہیں, ہم افغانستان میں تباہ ہو رہے ہیں, ہمارا KP تباہ ہو رہا ہے, بلوچستان تباہ ہو رہا ہے, تو دس از بیکاز آف یو پیپل ہو آر اسپریڈنگ ہیٹریڈ among the مسلم امہ. تو آپ کو اگر اس بیس پہ چندہ چاہیے تو آپ ہم سے ویسے مانگ لیں. بے شک. تو ایک عام ینگسٹر بھی سمجھ چکا ہے, تو اس میں دشمن ناکام. پھر سب سے بڑا رفٹ کیا تھی, پاکستان میں 2 گروپس تھے, ایک گروپ پرو سعودیہ تھا اور ایک گروپ پرو ایران تھا. اب آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی کہ جو پرو سعودیہ گروپ تھا اس میں بھی مور دین 80% پرو ایران ہو گئے. جو پرو ایران تھا وہ بھی اب اس سعودیہ کا شکر گزار ہے کہ یار چلو ایران کے خلاف آپ اپنی ایئر اسپیس نہ دینے کا اعلان کر چکے, ہم خیر مقدم کرتے ہیں. تو فرقہ واریت تو بالکل اللہ کا کرم ہے, اس کو اللہ حافظ کے دیا, اس قوم میں سمجھدار ہوگی. آگے آ جاتے ہیں قوم پرستی. ایک دور ہوتا تھا جب غلطی سے کوئی بات کر دیتا تھا نا کہ ہم مزید صوبے بنائیں گے, پنجاب کو تقسیم کریں گے 3 حصوں میں, سندھ کو الگ کریں گے, کراچی کو الگ کریں گے, بلوچستان 2-3 صوبوں میں تقسیم ہوگا, ہزارہ ڈویژن الگ ہو جائے گا, KP سے ایڈمنسٹریٹو ڈویژنز ہوں گے تاکہ کوئی ترقی آئے قوم میں, ڈسٹریبیوشن آف پاور ہو. ذرا سی یہ کوئی بات کرے تو ملک میں دنگے فساد ہوتے تھے. اب قراردادیں آنا شروع ہو گئی ہیں, کوئی دنگا نہیں ہو رہا.
کیونکہ قوم کہتی ہے ہمیں 2 وقت کی روٹی چاہیے, بے شک, ہمیں امن چاہیے, یہ قوم جینا چاہتی ہے, مسکرانا چاہتی ہے, یہ قوم ہنسنا کھیلنا چاہتی ہے, چاہے آپ صوبے کا نام کوئی بھی رکھ دیں. یس, تو وہ صوبائیت کی لعنت بھی ختم ہو گئی. تو اب یہ طریقے ڈھونڈ رہے ہیں کہ اب کس بیس پہ اس قوم کو ٹریگر کیا جائے. مسئلہ یہ ISPR کے مطابق 15 جنوری 2026 کو فتنۃ الہندوستان نے جو ہے خاران میں اور پولیس اسٹیشن اور بینکوں پر حملہ کیا, اور پھر بھی وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں کیونکہ سیکیورٹی فورسز جو ہے بر وقت کارروائی کر کے ان کی تمام تر کوششوں کو ناکام بناتی ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, فتنہ الہندوستان اب ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ ٹریگر کرتے تھے عوام کو کہ ہم اینٹی پنجابی اور اینٹی آرمی ہیں. ایسے ہی اب آرمی میں بھی میجورٹی لوگوں کا تعلق جو وہاں پوسٹڈ تھے وہ بلوچستان کے لوکلز تو نہیں تھے. اب پولیس اور لیویز میں اور FC میں تو مور دین 80% وہاں کے لوکلز ہیں. جب آپ ان کو جا کے شہید کرتے ہیں, جنازے لوکلز اٹھاتے ہیں, 800 1000 2000 بندہ جنازے میں آتا ہے, وہ تو کبھی پرو BLA ہو ہی نہیں سکتا. آپ جتنا مرضی بیانیہ بنائے, بھی آپ نے اس کا بچہ مار دیا, نمبر 1. پھر جب آپ معصوم بے گناہ لوگ اور لوکل, اچھا, پھر لیٹ سے میری دشمنی انڈیا کے ساتھ, لیکن وہ دشمنی میں اپنے پڑوسی پہ اتار, آپ سمجھئے ایسے. اب آگے آ جائیں, انہوں نے بینک لوٹا, بینک میں کسی پنجابی کا پیسہ تھا, سندھی کا تھا نہیں. بھائی میرے گاؤں میں بینک ہے اور گاؤں میرا اگر اٹک میں ہے تو اس میں کوئٹہ والا تو آ کے پیسے نہیں ڈالے گا. آپ سمجھ گئے, نقصان کس کا ہوگا؟ لوکل کا, انہی کے کزن کا, انہی کے بھائی کا. تو گھر سے بغاوتیں اٹھ گئیں کہ بھئی یہ تو آپ لوگ غلط کر رہے ہو. تو پھر اب تو لوکلز فوج کو کہتے ہیں بھائی جان ہمارا نام ڈسکلوز نہیں ہونا چاہیے, یہ الو کا پٹھا ادھر بیٹھا ہوا ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. وہ اٹھایا جاتا ہے. تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ جتنے لوگ دہشت گرد اٹھائے جا رہے ہیں, پہلے کوئی بندہ اس طرح اٹھایا جاتا تھا, لوکل سپورٹ اتنی ہوتی تھی یا سمپتی ہوتی تھی کہ شہر کے شہر دھرنے دے کے بند ہو جاتے تھے. اب کوئی نہیں نکلتا, اب کیونکہ لوگ اویئر ہو گئے. اینڈ کریڈٹ گوز ٹو پیپل لائک یو, جو لوگ آج بیٹھے ہوئے, اینڈ دا ٹیم بیہائنڈ یو پیپل جو بیٹھ کے ریسرچ ورک کرتی ہے. یہ ان تمام لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے دن رات ایک کر کے پاکستان کو ڈوبنے سے بچایا, پاکستان کو تقسیم ہونے سے بچایا, پاکستان کو فرقہ واریت کی لعنت سے بچایا, پاکستان کو لسانیت اور صوبائیت کی لعنت سے بچایا, لنگوسٹک ڈفرینسز کی لعنت سے بچایا. اس لنگوسٹک ڈفرینسز نے ہمارا بنگلہ دیش توڑا تھا. بے شک ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. اور آج آئی مسٹ سے اسی چیز پہ کہ اگر پاکستان کو ورلڈ کپ کو بائیکاٹ بھی کرنا پڑا بنگلہ دیش سے اظہار یکجہتی کے لیے, تو یہ کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. اور آپ کی کرنا چاہیے ایک چھوٹی سی قربانی آپ کے مشرقی پاکستان کے سارے غم اور غصے ختم کر دے گی, اور ساری پرانی وہ جو ہے وہ رنجش ختم ہو جائے گی. تو ہمیں یہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور سلامتی کا دفاع کرنا جانتا ہے. براق ڈیجیٹل کی پوڈ کاسٹ سے فی الوقت اتنا ہی. اپنی میزبان شمائلہ چودھری کو دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.